بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم تاریخ ہیں. اس عنوان سے آج کی یہ مختصر سی نشست آپ کی سیرت کے چیدہ چیدہ نکات بیان کری. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات میں کہیں سے بھی کوئی ضعف نہیں پایا جاتا. تاریخ میں بہت کم شخصیات ایسی ملیں گی کہ جس کے اندر کوئی صفت بدرجہ کمال پوشیدہ ہو. اور یہ تو بہت ناممکنات میں ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہمیں نظر آئے کہ جس کے اندر ایک سے زیادہ صفات اپنے کمال پر موجود ہوں. اور یہ تو اس سے بھی زیادہ ناممکنات میں ہوتا ہے کہ کسی ایک شخصیت میں دو متضاد صفات جمع ہو جائیں فقط. یعنی ایک ہی وقت میں ایک شخص نرم مزاج، نرم دل بھی ہو، اور اسی وقت دوسری طرف شجاعت بھی ہو کہ جہاں پر تلوار چلانا ہے اس اعتبار سے شجاعت، جہاں پر قتال کرنا ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر نہ صرف یہ کہ دو متضاد صفات جمع ہو جاتی ہیں، بلکہ کئی متضاد صفات آپس میں جو ضد رکھتی ہیں آپ کی ذات میں نہ صرف یہ کہ جمع ہو جاتی ہیں بلکہ ہر صفت اپنے کمال پر نظر آتی ہے. اس عنوان سے آپ کی زندگی پر بات کرنا بہت ہی زیادہ دشوار ہے. چنانچہ آپ کی سیرت میں، آپ کی ذات میں پائی جانے والی کوئی بھی صفت میں، کسی بھی صفت میں کسی قسم کا ذوف نہیں پایا جاتا، مگر پھر بھی اس کے باوجود آپ تاریخ کے مظلوم ترین انسان ہیں. آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں مظلومیت نمایاں. نوجوانی کے دوران مظلوم ہیں، جوانی میں پیغمبر کی وفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مظلوم ہیں، بڑھاپے میں مظلوم ہیں، شہادت کے بعد بھی برسہ برس تک ممبروں سے آپ کو برا بلا کہا جاتا رہا، جھوٹی تہمتیں لگائی گئیں، آپ کی شہادت بھی مظلومانہ ہے. تمام آثار اسلامی دو ذوات مقدسات ایسی ہیں کہ جن کو سار اللہ سے تعبیر کیا گیا. عربی میں اس وقت لفظ سار استعمال ہوتا ہے جب کسی خاندان کا کوئی فرد ظلم و ستم کی وجہ سے قتل کر دیا جائے. خاندان کا کوئی فرد اگر ظلم اور ستم کی وجہ سے قتل کر دیا جائے
تو اس کو عربی میں اس وقت صار کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خاندان، ایسا خاندان کہ جو خون خواہی کا حق رکھتا۔ صار اللہ اس معنی میں اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کیا جائے تو اللہ کا خون، اللہ کا خون یعنی کہ کیا؟ پروردگار تو جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، صار اللہ یعنی ایسا خون کہ جس کا بدلہ خدا اپنے اوپر عقلاً واجب قرار دے رہا ہے، ایسا خون کہ جس کا بدلہ خود خدائے لا یزال لم یزل اپنی قدرت کاملہ سے لے گا۔ تاریخ میں دو ہستیاں جو کہ مولا حسین علیہ السلام کی ہستی ہے یا ان کے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ہستی ہے کہ جسے پروردگار عالم اس انداز سے صار کا لقب عنایت کر رہا ہے۔ زیارت میں ہم یہی پڑھتے ہیں نا، السلام علیک یا صار اللہ وابن صارہ، سلام ہوا آپ پر اے صار اللہ، اے اللہ کا خون، اور وابن صارہ، اور آپ کے بابا بھی وہی کہ جن کا قتل کا بدلہ، جن کا خون کا بدلہ خدا کے اوپر لازم ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام تاریخ میں ہمیشہ مظلوم انسان ہے۔ وہ صرف اس تکلیف کی وجہ سے مظلوم نہیں ہے جس سے اس کے امام اور اس کے خاندانی گھرانے پریشان ہو گئے، یعنی کہ آپ کی فقط ظاہری حکومت کا چھن جانا فقط اس معاملے میں مظلوم نہیں ہے، آپ اس معاملے میں مظلوم نہیں ہے کہ آپ کے خانوادے پر ظلم کیا گیا، آپ فقط اس معاملے میں مظلوم نہیں ہے کہ آپ کو تکلیفیں دی گئیں، وہ مظلوم ہیں کیونکہ یہ تاریخ سازی ہے، کہ تاریخ کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ علی کی سب سے بڑی مظلومیت ہے کہ آج عوام الناس کے ذہن میں یہی بات واضح نہیں ہے کہ وہ کس انداز سے مظلوم ہے، اور آج بھی ہمیں بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ اس انداز سے مظلوم ہے۔ بتائیے اس سے زیادہ مظلومیت اور کیا ہوگی؟ صدیوں کے بعد بھی ہم علی علیہ السلام کو فقط میدان جنگ میں بہادر انسان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ جیسے ہی آپ مولا علی کا تذکرہ چھڑ دیجئے، ذوالفقار حیدری سامنے آ جائے گی، خیبر اور خندق کے تذکرہ چھڑ جائے گا، ایسا لگے گا کہ جیسے کسی بہادر پہلوان کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کو تلوار چلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تھا، معاذ اللہ خاکم اللہ۔ ہاں، تلوار چلانا آپ کی زندگی کے، آپ کی شخصیت کا ایک پہلو ضرور ہے، لیکن آپ کی شجاعت فقط تلوار چلانے میں نہیں ہے۔ عزیز، ہمیں اس بات کی لا علمی ہے کہ علی زندہ رہنے کا حق رکھنے والے ایک شجاع مرد ہیں۔ وہ نہ صرف خیبر اور خندق بلکہ تاریخ کے آزاد لوگوں کے فاتح ہیں، جس کی نمائندگی کرنے میں ہم ناکام رہے۔ آپ کی زندگی اسلام کے لیے وقف تھی، یا یوں کہیے کہ آپ کی زندگی ہی اسلام کی۔ علامہ امینی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ تقریباً 16 منابع اہل سنت کم از کم اور 50 منابع اہل تشیع اور 41 شعراء نے دوسری صدی ہجری کے بعد خانہ کعبہ میں امام علی علیہ السلام کی ولادت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا تذکرہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلی شخصیت کہ جو آپ پر ایمان لائی وہ مولا علی علیہ السلام کی ہی شخصیت ہے۔ دعوت ذوالعشیر، جہاں مولا علی علیہ السلام کو لوگوں کے درمیان یہ کہہ کے تعارف کرایا گیا کہ علی تمہارے درمیان میرا بھائی وسیع جانشین ہے، اور اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے مولا علی علیہ السلام تھے۔ یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، بہت سارے جوانوں کے ذہن میں کہیں یہ سوال نہ اٹھ پائے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سے کیا مراد ہے، اس سے پہلے آپ کس ایمان پر تھے؟ دیکھیے، ایمان لانا دو انداز سے کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص عالم کفر میں ہو اور پھر وہ
دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو یہ ایمان لانا کہلاتا ہے۔ ایمان لانا دوسرے انداز سے یوں بھی کہلاتا ہے کہ جہاں ایک کوئی شخص کسی ایک نبی کی امامت میں ہو اور پھر دوسرے نبی کی نبوت میں، یا ایک نبی کی نبوت میں ہو، اس کی شریعت میں ہو، اور پھر کسی دوسرے نبی کی شریعت کو اخذ کر لے، تو ایک شریعت کو چھوڑ کر دوسری شریعت کی طرف سبقت کرنا یہ بھی ایمان لانا ہی کہلائے گا۔ تو گویا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا خانوادہ، یعنی کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ کے اجداد جو اس وقت موجود تھے اعلان نبوت کے وقت، وہ تمام کے تمام دین ابراہیمی پر موجود تھے، اور حضرت ابراہیم کی شریعت سے اب رسول اللہ کی شریعت کے اتباع کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو یہ ایمان لانے کے اعتبار سے بات کی جائے گی۔ تو چنانچہ آپ نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بھائی، اپنا جانشین اور اپنا وزیر کہہ کر متعارف کرایا۔ شب ہجرت آپ ان کے بستر پر سو گئے، ان کی جان بچائی اور ان کے دشمنوں کو پراگندہ کر دیا۔ اسی طرح حضور نے جہاں مخفیانہ طریقے سے مدینہ سے ہجرت فرمائی تھی، تو مدینہ میں جب مسلمانوں کے درمیان عقد اخوت قائم ہوا تو رسول اللہ نے مولا علی ہی تھے کہ جن کو اپنا بھائی قرار دیا۔ شیعہ اور سنی مفسرین کے مطابق قرآن مجید کی تقریباً 300 آیات کریمہ ہیں، دیگر منابع میں اس سے بھی زیادہ کا بیان موجود ہے کہ جو کہ فقط اور فقط آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جنگوں کا تذکرہ کریں تو صرف جنگ تبوک ہے کہ جس میں آپ شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے رسول اللہ نے آپ کو اپنا جانشین قرار دیا تھا مدینہ میں، اور جنگ تبوک میں آپ کو ساتھ نہیں لے کے گئے، لیکن وہ ایک مشہور جملہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یہ اسی وقت ارشاد فرمایا۔ گویا منیت کی سند دے کر غزوہ تبوک میں آپ چلے گئے اور رسول اللہ کے یہ بھائی اور خلیفہ اور جانشین لوگوں کی جانشین کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان رہے۔ خندق میں عمر بن عبدود کا قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ جنگ خیبر میں قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا، قلعے کو فتح کر لیا۔ رسول اللہ نے آخری حج سے واپسی کے درمیان جب آیہ بلغ نازل ہوئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک، اے رسول وہ پہنچا دیجئے کہ جو آپ پر پہنچا دیا گیا تھا، فإن لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ بس آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مولا علی کا ہاتھ بلند کیا اور سب لوگوں سے یہی عہد دیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے بہت ہی تیزی کے ساتھ تاریخ کو سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن جہاں ہزاروں لوگوں نے بخن بخن کہہ کر، جہاں پر ہزاروں لوگوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی جانشینی اور خلافت کی مبارکباد دی، جہاں اصحاب پیغمبران نے بخن بخن کہہ کر مبارکباد دی اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا، کس قدر مظلوم شخصیت ہے یہ کہ رسول اللہ کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ شخصیت تاریخ کے صفوں میں گویا دھندلا سی تھی، اور لوگوں نے وہ عہد جو غدیر کے دن باندھا تھا اسے بھلا دیا۔ کس چالاکی سے، کس عیاری سے وہ عہد بھلا دیا گیا کہ جو رسول اللہ نے روز غدیر مسلمانوں سے لیا تھا۔ عزیز، یہ علی کی مظلومیت نہیں تو اور کیا ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام خود قرآن کی مثل مظلوم قرار پائے، جس طرح سے پیغمبر اکرم یہ شکوہ کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن المحجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا،
قرآن کو چھوڑ دینا ہی یہ لازمہ قرار پایا کہ عوام نے اہل بیت علیہم السلام کو بھی چھوڑ دیا. اگر قرآن کی آیتوں پہ غور کیا جاتا تو وہاں ہمیں نظر آتا قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اطاعت نہ کرنا کس کی؟ اگر کوئی مشرک ہو، اگر کوئی گناہ گار ہو، اگر کوئی اسراف کرنے والا ہو، اگر کوئی بدعنوان ہو، اس کا پس منظر خراب ہو، وہ ناخواندہ ہو، وہ جاہل ہو، وہ ہوس کی تلاش میں ہو، تو اس کی پیروی نہ کرنا. اگر ہم اس آیت کی پیروی کرتے تو ہم علی علیہ السلام سے کبھی دستبردار نہ ہوتے. لہٰذا اہل بیت پر ظلم بھی قرآن کے ترک کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن رسول اللہ کے پردہ فرماتے ہی لوگوں کے دل میں چھپا بغض اور کینہ افعال کی صورت میں باہر آ گیا، اور وہ رہبر جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے غدیر کے میدان میں جسے مولا بنایا تھا، حق رہبری اس سے چھین لیا گیا. بچپن سے لے کر اس دن تک جس اسلام کی حفاظت اور اس کی تبلیغ میں جو خدمت آپ نے کی، فقط ایک نشست میں بیان کرنا محال ہے. لیکن اسلام اور مسلمانوں پر کیے گئے احسانات کا بدلہ علی علیہ السلام کو گلے میں رسی اور آپ کے دروازے پر آگ کی صورت میں ملا. لیکن عزیزو، علی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی اس مظلومیت کا بیان نہیں کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے دروازے پر آگ آئی، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے گلے پر رسی باندھی گئی. عزیزو، جانتے ہیں علی علیہ السلام نے اپنی مظلومیت کا بیان کن الفاظ میں کیا ہے؟ آپ کی سب سے بڑی مصیبت جس پر آپ نے لب کشائی فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انزلنی دہر خطا یقال علی و معاویہ، لوگوں نے مجھے اس قدر گرا دیا، زمانے نے مجھے اس قدر ارزاں کر دیا کہ میرا مقابلہ معاویہ سے کرنا شروع کر دیا کہ علی حق پر ہے یا معاویہ حق پر. علی کے مقابلے پہ کسے لے کر آئے؟ یا اللہ ولی شورا، فرماتے تھے کہ میں اور شورا. کیا علی اتنے عام آدمی تھے؟ کیا علی علیہ الصلوۃ والسلام شورا میں محض ایک ممبر کی حیثیت سے تھے؟ کیا اس شورا میں علی کا کردار فقط ایک ووٹ کی حیثیت سے تھا؟ کیا علی کا ووٹ اور نئے نئے ہونے والے مسلمانوں کا ووٹ برابر تھا؟ ارے علی کے لیے تو یہ کہنا بھی علی کی ذات پر ظلم ہے کہ علی ان لوگوں میں افضل ہے. علی کا مقابلہ ان لوگوں سے نہ کیجیے. علی کا مقابلہ بعد ختمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی افضل شخصیت ہے تو وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. چاہے کسی دور میں کسی شخص سے بھی کمپیریزن کیا جائے، بعد پیغمبر علی علیہ السلام ہی افضل مخلوقات قرار پائیں گے. بس یہ علی کی مظلومیت ہے. امیر المومنین نے متعدد مقامات پر اپنی مظلومیت کا ذکر بھی فرمایا ہے. مثال کے طور پر معاویہ کو وہ خط جس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ کو وہ دور یاد ہے جب آپ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور آپ کو اسی طرح گلی گلی کوچا کوچا کھینچا گیا جس طرح اونٹ کو گھسیٹا جاتا ہے. ابن الحدید جس نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، اس نے اس واقعے کو لکھا ہے. امیر المومنین کا یہ خط جہاں پر تحریر کیا ہے، جس میں آپ نے معاویہ کو جواب دیا ہے، اس نے اس جواب کو لکھا ہے. آپ نے فرمایا، تو میرے مضحکہ اور تذلیل کے در پر تھا، لیکن تو نے میری مدح کی. مجھے رسوا کرنے کی سوچ رہا تھا لیکن تو خود رسوا ہوا. اور پھر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آپ کے اور میرے لیے مشعل راہ ہے. فرمایا، مسلمان جب تک وہ اپنے دین میں شک نہیں کرتا، اگر مظلوم واقع ہوا تو کوئی عیب نہیں ہے. جب تک مسلمان اپنے دین میں شک نہیں کرتا، اگر مظلوم واقع ہو جائے تو بھی اس کو یقیناً اس کی تصحیح نہیں ہوتی.
یعنی دین ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، دین کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے ظاہری طور پر جسے دنیا بے عزتی کہتی ہے اسے برداشت کرنا پڑے۔ تاریخ شاہد ہوگی کہ گھوڑے تو دوڑے لاشائے شبیر پہ، مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ گلی گلی کوچہ و بازار میں تو ان کی آل کو پھیرایا گیا، لیکن تاریخ میں یزید ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ ان کی عزت میں بلندی، ان کی عزت میں اور تکریم میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 25 سالہ دور خلافت تقریباً سیاسی حکومتی امور سے دوری اختیار کی اور فقط علمی سماجی امور میں مشغول رہے۔ مختلف امور میں خلفاء کو مشورہ دینا، جیسے قضاوت، انفاق، فقراء، تقریباً 1000 غلاموں کو خریدنا، انہیں آزاد کرنا، زراعت اور شجرکاری، کنویں کھودنا، مساجد تعمیر کرنا، اس کے علاوہ املاک بنانا غریبوں کے لیے کہ جو کہ جن کو رہنے کے لیے چھت نہیں ہے ان کے لیے بنا، جن کی سالانہ آمدنی ایسی املاک بنائی کہ جن کی سالانہ آمدنی ہی تقریباً 40,000 دینار سے زیادہ بتائی گئی۔ اسی طرح سے خلفاء کی آپ سے قضاوت، جیسے مختلف حکومتی امور کے بارے میں مشورہ آپ سے مانگا گیا اور آپ نے انہیں مشورہ دیا۔ آج جب علم و تحقیق کے کام پہلے سے کہیں زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں تو آج حق رکھتی ہے مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کہ آپ کی ذات اقدس کے اوپر پھر سے تحقیق ہونی چاہیے، اور آپ کی زندگی کے وہ پہلو کہ جو کہ تاریخ کے آئینے میں دھندلا سے گئے ہیں انہیں واضح ہونا چاہیے۔ ایک ستم جو ہر امام پر خصوصیت کے ساتھ مولا علی علیہ السلام پر بھی ہوا وہ قلت انصار کا تھا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد علی کو کوئی مونس نہ ملا جس سے وہ اپنا غم و غم بیان کرتے، اسی لیے بیابانوں کا رخ کرتے، کنویں میں اپنا وہ غم بیان کرتے، کبھی قبرستان کی طرف چلے جاتے، کبھی کمیل بن زیاد نخعی ہیں کہ جو حالات بیان کر رہے ہیں، کبھی ساسا بن سوہان ہیں کہ جو ان کے بیابان کے حال بیان کرتے ہوئے نظر آتے۔ کوئی شخص موجود نہیں تھا جس سے امام اپنے دل کی بات بیان کر سکتے۔ نیمہ شعبان کی وہ شب یاد ہوگی کہ جب کمیل بن زیاد نخعی کو وہ دعائے خضر کا تعلیم دینا کہ جو دعائے کمیل کے نام سے یہی کہا تھا، کمیل اس سینے میں علوم پوشیدہ ہیں، کوئی نہیں ہے جو اس کو بڑھ کر لے۔ علی جتنے علم رکھتے تھے اس کا عشر عشیر بھی کسی نے حق ادا نہیں کیا کہ ان سے سوال کرتا۔ سوال پوچھنے والا اس انداز سے جاہلانہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے کیا خوب جواب دیا کہ یہ بتلا کہ اس جواب کی تصدیق کہاں سے کرے گا، اور پھر مزید فرمایا کہ تیرے سر اور داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان پوشیدہ ہے، اور وہ بچہ جو تیرے گھر میں پرورش پا رہا ہے میرے حسین کا قاتل۔ کوئی آپ بیان کرنا چاہیں تو بیان کر دیں، لیکن جو سوال کرنے والے تھے وہ سوال نہیں کیے گئے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں میدان جنگ میں مجاہدین بننے، یتیموں کی پناہ لینے کا طریقہ، حکومتی تدبیر، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کا سلیقہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ کے سامنے کچھ یتیم بچے لائے گئے کہ جن کے بابا غزوات میں اور جنگوں میں شہید ہو چکے تھے۔ بچے افسردہ تھے، مولا علی نے چاہا کہ میں ان کے چہروں پر تبسم لے آؤں۔ آپ نے چاہا کہ میں ان کے چہروں پر تبسم لے آؤں، آپ نے غالباً کوئی ایسا کلمہ کہا لیکن بچوں کے چہروں پہ تبسم نہ آیا۔ اللہ اکبر! آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیا، بچوں کے آگے بچوں کی طرف
آپ نے بکری کی آواز نکالی، بچوں کے چہرے پہ تبسم کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ابن عباس نے کہا مولا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امام المتقین ہیں، یہ فعل آپ کو زیب نہیں دے رہا۔ آپ نے کہا عبداللہ ان بچوں کے ہونٹوں پر جو تبسم آیا ہے یہ دنیا و ما فیہا سے افضل۔ اللہ اکبر۔ یتیم کے ہونٹوں پر ذرا سی مسکراہٹ علی کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے افضل۔ چنانچہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ خدا کی عظمت اور شان و شوکت پر بھروسہ کرنا۔ دشمنی آپ کی نظر میں بہت توجہ رکھیے گا، ایک اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ آپ مریض سے محبت کرتے تھے، مرض سے دشمنی رکھتے تھے۔ چنانچہ جب آپ دیکھتے تھے تو لوگوں کی جہالت کو دیکھتے تھے، لوگوں کی جہل سے نفرت کرتے تھے، لیکن چاہتے تھے کہ یہ ہدایت پا جائیں۔ چنانچہ کئی مقامات پر ہمیں آپ واعظ اور نصیحت کرتے ہوئے اس انداز سے نظر آتے ہیں۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں ان میں علوی معیار نظر آنا چاہیے۔ وہ جو اپنے آپ کو علوی کہہ کر پہچانواتے ہیں ان کے چہروں سے علویت چھلکنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کی وجہ علویت کے بجائے غلویت چھلک رہی ہے۔ تاریخ میں یہ ستم ہوا کہ ممبروں سے مولا علی علیہ السلام کو ایسا پہچانوایا گیا کہ جیسے وہ نہیں تھے۔ ان کی ذات اقدس میں اس انداز سے تحریف کی گئی، ان کے ذات اقدس کے لحاظ سے غلط بیانی کی گئی، اور وہ باتیں کہی گئیں کہ جو وہ خود جو یقیناً ان کی ذات ان باتوں سے بہت بلند تھی۔ بالکل اسی طریقے سے وہ دن ہو یا آج کا دن ہو عزیزو، ممبر سے بہت سارے اہل ممبر بھی مولا علی کی وہ شخصیت بیان نہیں کر رہے کہ جو کہ آپ کی شخصیت ہے۔ یقیناً یہ وہ غلات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی اس شخصیت کو بیان کر رہے ہیں جو کہ مولا علی کی وہ شخصیت بیان کر رہے ہیں کہ جو کہ مولا علی علیہ السلام خود اپنے بارے میں وہ باتیں نہیں کہتے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں کر کے مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کے اوپر ظلم و ستم کا ایک دروازہ کھول دیں۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے طول تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والوں کے اوپر ستم کا دروازہ کھول دیا گیا۔ عزیزو، بالکل اسی طریقے سے آج یہ اہل منبر کہ جو کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ایک بیان سے کئی معصوم مومنین کی جان جا سکتی ہے اور گئی ہے عزیزو۔ چنانچہ ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف جہاں ایک طرف یہ قتل و غارت گری کا بازار کھول دیتے ہیں، دوسری طرف یہ شیعان حیدر کرار کے اوپر کفر کے فتووں کے لیے بھی دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ نے حیدر کرار کو کفر کے فتووں سے نوازا جائے اور انہیں پاکستان کے قوانین، پاکستان کے آئین میں غیر مسلم قرار دے دیا جائے اور انہیں مین اسٹریم سے کاٹ دیا جائے۔ لیکن ان کے یہ مذموم مقاصد انشاءاللہ تعالی العزیز کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام کی ذات مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے ہے، خدا نخواستہ توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ لعن ہو اس شخص پر کہ جو مولا کو ان کی ذات سے مومنین میں نفاق اور مومنین میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو توڑ رہا ہو۔ عزیزان کرام، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی مظلومیت کو سمجھا جائے اور عوام الناس میں
وہ شعور بیدار کیا جائے کہ جس کے سبب جس کے تحت جس کے استعمال سے ائمہ علیہم السلام کی جو حقیقی مظلومیت تھی وہ کھل کر آشکار ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی قلت ناصرین کی شکایت کی۔ آج 1441 ہجری ایک اور علی پردہ غیب میں ناصرین کی طرف دیکھ رہا۔ کہاں ہے ناصر؟ کل کا علی بھی یقیناً عدل و انصاف سے زمین کو پر کرنا چاہتا تھا۔ ابھی 4 سال ہی گزرے تھے کہ لوگوں سے عدل برداشت نہ ہوا، اور مورخ نے لکھا کہ انہیں محراب میں ان کی شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ عزیزوں، حکمرانوں کا تو ظلم سے رعایا پریشان ہوتی ہے۔ تاریخ میں یہ واحد شخصیت ہے کہ جس کے عدل سے لوگ پریشان ہیں۔ یہاں ایک سوال قائم کرنا چاہوں، اور وہ یہ کہ کیا مولا علی کا عدل رسول اللہ کے عدل سے زیادہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ 25 سال گزرنے کے بعد عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ عدل جو رسول اللہ کا عدل تھا، جب مولا علی علیہ السلام نے وہ عدل امت میں نافذ کیا تو فقط 25 سال کے عرصے میں امت وہ عدل بھلا چکی تھی جو رسول اللہ کا عدل تھا، جبکہ رسول اللہ فرما چکے تھے کہ کفی وکف علی علی العدل سوا، یا فی عدل سوا، کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ یقیناً یہ وہی عدل تھا کہ جو رسول اللہ کا عدل تھا اور یہ امت میں نافذ ہو رہا تھا، لیکن 25 سال کے بعد امت اس عدل کو برداشت نہیں کر سکی۔ عزیزو، لمحہ فکریہ ہے، 1441 ہجری ہے، 280 سال گزر چکے ہیں امام زمان کی غیبت کو۔ 280 سال کے 1180 سال گزر چکے ہیں، معذرت 1180 سال گزر چکے ہیں امام کی غیبت۔ اس عرصے میں جب 25 سال کا عرصہ برداشت نہ ہوا اور شدت عدل کہہ کر امام علی علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، تو 1180 سال کے بعد جب مولا علی علیہ السلام کا عدل نافذ ہوگا، کہ جو کہ عدل علوی نہیں ہے، عدل مصطفی ہے، تو وہ کس طرح سے برداشت ہو سکے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شدت عدل کا نعرہ دوبارہ سے لگ جائے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اپنے نفس پر اس عدل کو نافذ کیا جائے جو رسول اللہ کا عدل تھا، اس عدل کو نافذ کیا جائے جو 4 سال کی مدت میں مولا علی علیہ السلام نے نافذ کر دیا تھا، اور اس عدل کو نافذ کر لیا جائے اپنی ذات پر کہ جو حضرت بقیت اللہ العظم ظہور فرما کر اس زمین پر نافذ کریں گے۔ تو آج اپنی ذات پر یہ عدل میں اپنے ہاتھ سے نافذ کروں گا، تاکہ کل میں بقیت اللہ العظم حضرت حجت زمان علیہ السلام سے کہہ سکوں کہ یا امام زمان، میں اپنے اوپر عدل نافذ کر چکا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کے ہمراہ زمین پر بھی عدل نافذ کر دیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کی مظلومیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور امام زمانہ کی نصرت کے ذریعے سے امام علی علیہ السلام کی مظلومیت کہ جو ان کی مظلومیت تھی کہ ان کے ناصر اویلیبل نہیں تھے، ان کو ناصر میسر نہیں تھے، ان کی مظلومیت کو سمجھنے کا عملی حق یہ ادا ہو کہ اس وقت حجت زمان کی نصرت کی جائے اور ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ النور، بسم اللہ النور۔